تماشائیوں کی دلچسپی کا اندازہ فلک شگاف ناروں سے ہو رہا تھا جنہوں نے اس ٹھنڈے ٹھار ماحول کو گرما دیا تھا۔ ہمارے زخم چہرے اور بھی زخمی ہو گئے تھے، کئی جگہوں سے برف کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ مڑتے ہوئے ایک موقع پر موہن نے مجھے عقب سے جکڑنا چاہا تو مجھے موقع مل گیا۔ میری کوہنی تباہ کن انداز میں اس کی پسلیوں سے ٹکرائی۔ پہلی دفعہ اس کے حلق سے تکلیف بھری آواز نکلی جس سے مجھے راحت کا احساس ہوا۔ تکلیف کی شدت سے وہ دوہرا ہوا تو میں اس کی گردن پر جھپٹا۔ گردن دبوچ کر میں اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کر کے ہتھکڑیوں میں جکڑ سکتا تھا۔ اس موقع پر اس نے عیاری دکھائی۔ خود پر جھپٹنے کا موقع دیتے ہوئے وہ پوری طرح سے چوکنا تھا۔ میرے بازو کے حلقے نے اس کی گردن کے گرد ٹھیک سے گھیرا ڈالا بھی نہیں تھا کہ اس کا سر پوری قوت سے میری پسلیوں سے ٹکرایا۔ درد کی شدید لہر نے لمحے بھر کے لیے مجھے سن کر دیا۔ اسی موومنٹ سے موہن نے مجھے سر سے اٹھا کر نیچے پٹخ دیا۔ سر اور کمر پر شدید چوٹ آئی۔ میری آنکھوں کے آگے تارے سے ناچ گئے۔ اس کے بعد اس نے مجھے وحشیانہ ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ کئی ٹھوکروں کے بعد میں اس کا ننگا پاؤں پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے دوسرا پاؤں استعمال کیا تو میں نے وہ بھی پکڑ کر زور سے مروڑا تو وہ نیچے گر گیا۔ میں اچھل کر اس کی پشت پر گرا۔ اگلے ہی پل اس کا مجروح ہاتھ میری گرفت میں تھا۔ میں نے ٹوٹی انگلی کو مروڑا تو موہن کے حلق سے کراہیں نکلنے لگیں۔ ساتھ ہی میں نے گھٹنا پوری قوت سے ٹانگوں اور کمر کے جوڑ پر مارا۔ اس دفعہ اس کے حلق سے باقاعدہ چیخ نکلی اور وہ مچھلی کی مانند تڑپا۔ میں نے دوسری ضرب لگانے کے لیے اپنا وزن اٹھایا تو وہ اچانک ہی سیدھا ہو گیا۔ میں بے توازن ہو کر اس کے سینے پر گرا۔ اگلے ہی لمحے اس عیار دشمن نے پانسا پلٹ دیا۔ میری ٹانگوں کو ٹانگوں میں جکڑ کر اس نے مجھے اس طرح بازوؤں کے گھیرے میں لیا کہ میرا ہلنا ممکن نہیں رہا۔ اس کا نفرت انگیز چٹانی وجود میرے اشتعال کو بڑھا رہا تھا۔ پوزیشن ایسی تھی کہ وہ مجھے کوئی تباہ کن ضرب نہیں لگا پا رہا تھا۔ وہ کسی طرح سے مجھے پلٹنے کی کوشش میں تھا اور میں جی جان کا زور لگا کر اس کی اس کوشش کو ناکام بنانے میں لگا ہوا تھا۔ شدید سردی کے باوجود ہمارے جسموں نے پانی چھوڑ دیا تھا۔ کافی دیر اسی کشمکش میں گزر گئی۔ ریسلنگ کی زبان میں اسے داؤ پھنسا کہتے ہیں۔ یہ مقام آ جائے تو لڑنے والوں کو چھڑوا کر دوبارہ سے مقابل کر دیا جاتا تھا۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ اوپر سے ہمیں رائفلوں کے نشانے پر رکھ کر عارضی سیڑھی کے ذریعے ریفری نیچے اترا اور ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر کے واپس چلا گیا۔ ہم دوبارہ سے آمنے سامنے تھے۔ اچانک موہن نے اوچھی حرکت کی۔ اس نے پاؤں کی ضرب سے برف میرے چہرے کی طرف اچھالی۔ میں نے بے اختیار ہاتھ آگے کیا۔ برف کی اچھی خاصی مقدار میرے چہرے پر آ گری تھی۔ لمحہ بھر کے لیے موہن میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے لیے یہ لمحہ بہت تھا۔ میرے پہلو میں اس کے پاؤں کی قیامت خیز ضرب لگی۔ میرے قدموں نے زمین چھوڑ دی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پسلیاں ٹوٹ کر اندر گھس گئی ہوں۔ شدید ترین درد کے احساس کے ساتھ میں ہتھکڑیوں والے سٹینڈ کے پاس گرا۔ اگلے ہی پل وہ اپنی حیوانی طاقت کے ساتھ میرے اوپر تھا۔ میری دونوں کلائیاں اس نے اپنی ہتھیلیوں میں جکڑ لی تھیں۔ یہ تقریباً وہی پوزیشن تھی جب ہماری پہاڑی پر لڑائی ہو رہی تھی۔ وہ تقریباً فاتح تھا اور میں مغلوب۔ تماشائیوں کا شور شدید تر ہو گیا تھا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ لڑائی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر زور لگایا کہ اپنی کلائیاں چھڑوا لوں، مگر موہن نے حیوانی قوت سے میری کوشش ناکام بنا دی۔ اس کا گھٹنا پوری قوت سے میری پسلیوں سے ٹکرایا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ سانس سینے میں اٹک گئی۔ تماشائیوں کا شور مجھے بہت دور سے آتا سنائی دیا۔ اگلے پل اپنی کلائی کے حلقے کے گرد مجھے ٹھنڈے لوہے کا لمس محسوس ہوا۔ کلک کی مخصوص آواز میرے کانوں میں ابھری۔ میں نے سر پٹخ کر حواس بحال کرنے کی کوشش کی تو میرا ایک ہاتھ ہتھکڑی میں جکڑ چکا تھا۔ مجھے حرکت میں آتا دیکھ کر موہن نے میرے منہ پر سر کی ٹکر جڑ دی اور دیوانہ وار انداز میں میرے آزاد ہاتھ پر گرفت مضبوط کرنے لگا۔ تماشائیوں کے شور کو جیسے چیرتی ہوئی حیدر کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ علی بھائی، آج ہارنا نہیں ہے۔ یہ کرب میں ڈوبی روتی ہوئی آواز تھی۔ یہ آپ کی نازو اور گل نواز کا قاتل ہے۔ گل نواز کے جلے ہوئے وجود سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس مالون کو بھی زندہ آگ میں جلاؤں گا۔ اسے مار دو بھائی، اسے مار دو۔ یہ آواز یا وہمہ جو کچھ بھی تھا، اس نے میری ڈوبتی سانسوں کو بحال کر دیا۔ وجود میں توانائی کا چشمہ سا پھوٹتا محسوس ہوا۔
میری کلائی کو موہن نے جس ہاتھ سے جکڑا ہوا تھا یہ وہی ہاتھ تھا جس کی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اسی سبب وہ ٹھیک سے گرفت نہیں کر پا رہا تھا اور اسی سبب اس پر جنون سا طاری ہو گیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں زور ماروں تو اس کلائی کو چھڑوا سکتا ہوں۔ مجھے بے دم کرنے کے لیے موہن نے میرے چہرے پر ایک اور ٹکر ماری۔ اپنا خون حلق میں اتارتے ہوئے مجھے کیا کرنا تھا وہ طے کر لیا۔ میں نے جسم کو زوردار حرکت دیتے ہوئے سر کو اوپر اٹھایا۔ موہن نے بے دریغ ٹکر مارنے کے لیے سر کو حرکت دی۔ یہ ٹائمنگ کا کھیل تھا۔ میں اگر کلائی نہ چھڑوا سکا تو شکست اور موت دونوں یقینی تھی۔ میں نے جسم و جان سے کشید کر کے پورا زور لگایا اور ایک جھٹکے سے بازو چھڑوا لیا۔ پل گزرنے سے پہلے ہی میرے چہرے کی طرف بڑھتا موہن کا سر رک گیا۔ اب اس کی تنو من گردن میرے آزاد بازو کے حلقے میں تھی۔ دوست دشمن سبھی جانتے تھے کہ پہاڑی تیندوے کے جبڑوں میں آئی گردن چھڑوانا ناممکن تھا۔ موہن نے ہر موقع پر اپنی گردن بچائی تھی۔ آج جنونی کیفیت میں وہ گردن کے دفاع سے بے خبر ہو گیا تھا۔ اس پل، اس لمحے وہ یہ لڑائی بھی ہار گیا تھا اور زندگی بھی۔ موہن کو جس وقت تک انہونی کا احساس ہوا اس وقت تک میں اپنا حلقہ جکڑ چکا تھا۔ اس نے بڑا زور مارا مگر پل کے نیچے سے سارا پانی گزر چکا تھا۔ میں رفتہ رفتہ حلقہ کستا چلا گیا۔ اس کی مزاحمت کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی۔ میں چاہتا تو اس کی گردن ایک جھٹکے میں توڑ سکتا تھا مگر گردن توڑ کر مارنا میرا مقصود نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں موہن کا نفرت انگیز وجود میرے بازو کی گرفت میں بے حرکت ہو چکا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسے چھوڑ کر میں نے کھٹکا دبا کر ہتھ کڑی سے اپنا بازو آزاد کیا اور موہن کی دونوں کلائیاں ہتھ کڑیوں میں جکڑ دیں۔ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا مارکا سر کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ تماشائیوں کا جوش و خروش دگنا ہو گیا تھا۔ وادی کے محافظوں کا قاتل اپنی آخری خواہش پوری کر کے اب سزا کا منتظر تھا۔ میں نے سائبان کی طرف دیکھا۔ مجھے حیدر کی تلاش تھی۔ آخرکار وہ بالکل آخر میں اچھلتا ہوا نظر آ ہی گیا۔ اس کی خوشی دیکھ کر مجھے اپنی جسمانی تکلیف بھول گئی۔ ریفری سیڑھی لگا کر اکھاڑے میں اتر آیا۔ اس نے نفرت انگیز انداز میں موہن کو ٹٹول کر دیکھا۔ کیا یہ مر گیا ہے؟ نہیں، صرف بے ہوش ہوا ہے۔ اسے مارنے کے لیے کیا تمہیں کوئی تیز دھار آلہ دیا جائے یا گن وغیرہ چاہیے؟ نہیں، ان میں سے کچھ نہیں، صرف پیٹرول کا ایک کین اور ماچس۔ ریفری نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میرا ارادہ بھانپ کر اس کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آنے لگا۔ وادی کے دیگر لوگوں کی مانند وہ بھی قاتل کے لیے آسان موت نہیں چاہتا تھا۔ موہن کے قریب بیٹھ کر میں نے اس کی ناک اور منہ بیک وقت دبا دیا۔ میرے ہاتھ خون میں لتھڑ گئے۔ اس کی حالت قابل رحم تھی مگر اس پر رحم کھانا ہزاروں لوگوں کے ساتھ ظلم تھا۔ تھوڑی سی کوشش سے وہ ہوش میں آ گیا۔ اپنا انجام دیکھ کر اسے بے حسی اور خاموشی نے گھیر لیا۔ موت کی آہٹ پا کر اس کی بھوری آنکھوں میں عجیب سی بیگانگی نے ڈیرے ڈال دیے۔ میں نے پلاسٹک کے کین سے اس پر پیٹرول چھڑکتے ہوئے کہا، زندہ جلا کر مارنا تیرا پسندیدہ طریقہ ہے نا؟ دیکھ، تجھے زندہ ہی جلا رہا ہوں۔ اپنے جلتے گوشت کی سڑاند آج تو خود ہی سونگے گا۔ موہن غیر انسانی آواز میں بولا، میں رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا، جو کرنا ہے کر۔ اچھی بات ہے، تیرے جیسا دشمن مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ میں نے کین رکھا اور دیا سلائی جلا کر اس پر اچھال دی۔ پل بھر میں نازو اور گل نواز سمیت درجنوں افراد کو زندہ جلا کر مارنے والا آج خود آگ کے گولے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کچھ دیر وہ جلنے کی تکلیف برداشت کرتا رہا۔ جب اذیت بڑھی تو وہ چیخنے اور تڑپنے لگا۔ تماشائیوں پر مکمل سکوت طاری تھا۔ اپنے پیاروں کے قاتل کی اذیت ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ اس کے جلتے گوشت کی سڑاند میری حصے شامہ تک پہنچ رہی تھی اور یہی کافی تھا۔ کچھ دیر میں موہن جل کر کوئلہ ہو گیا۔ حیدر کو مجھ تک رسائی دی گئی۔ اکھاڑے میں اتر کر وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگا۔ جہاں یہ خوشی کے آنسو تھے وہاں ان میں موہن کے عتاب کا نشانہ بننے والوں کا غم بھی تھا۔ اپنے رخساروں پر نمی کا احساس ہوا تو میں نے چھو کر دیکھا۔ میری آنکھوں سے بھی پانی بہہ رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ اس سے پہلے میں کب رویا تھا۔ ہمیں دوبارہ سے لاک اپ میں پہنچا دیا گیا۔ وادی کے باسیوں کے لیے آج جشن کی رات تھی۔ جنرل شولازی کے جشن ولادت کی خوشی کے ساتھ ساتھ وادی کے محافظوں کا قاتل بھی اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ ہر شخص آج کی رات نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیل کے محافظ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے بھی شاید کہیں محفل سجا رکھی تھی۔ میں اور حیدر
بہت دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ اس سے پہلے میں نے کئی درد کش گولیاں پھانکی تھیں۔ رات کا آخری پہر تھا، حیدر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ میری نگاہوں سے نیند ابھی کوسوں دور تھی۔ نازو بے طرح یاد آ رہی تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی کوریڈور میں دبے پاؤں چل رہا ہے۔ میں اٹھ کر سلاخوں کے قریب چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ مجھے لی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا اور وہ بڑی پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ ایک رائفل بھی اس کے گلے سے جھول رہی تھی۔ اس نے جب چابیوں کے نمبر دیکھ کر تالا کھولا تو میں نے کہا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ لی بولی، ابھی اور حیرتیں تمہاری منتظر ہیں، یہاں سے تو نکلو۔ حیدر بھی اٹھ گیا اور حیران نظروں سے لی کو دیکھ رہا تھا۔ لی نے رائفل میری طرف بڑھائی۔ رائفل تھامتے ہوئے میں نے کہا، جیل کے محافظوں کا کیا کیا ہے؟ وہ اطمینان سے بولی، ہزاروں لوگوں نے آج ایک ہی جگہ پکنے والا کھانا کھایا ہے، سب انٹا غفیل ہیں، رہی سہی کسر شراب نے پوری کر دی ہے، تم بے فکر ہو کر آؤ۔ ہم بڑے اطمینان سے جیل سے باہر نکل آئے۔ مجھے جہاں بھی کوئی محافظ نظر آیا وہ مدہوش پڑا ہوا تھا۔ ایسے ہی ایک محافظ کی رائفل حیدر نے سنبھال لی۔ جیل کے دروازے پر ایک بڑی سی گاڑی دیکھ کر میں چونکا۔ یہ شاہی خاندان کے استعمال کی گاڑی تھی۔ لی کے اشارے پر ہم عقبی نشست پر بیٹھ گئے۔ یہاں مہمان خانے کے کچن کا انچارج وانگ پہلے سے موجود تھا۔ اس کی چندھی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ لی نے فرنٹ سیٹ سنبھال لی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخصیت کو دیکھ کر میں حیران کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ حیدر کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ وہ شخصیت سیاہ سکارف اوڑھے تھی۔ ہمارے سامنے خاتون اول تھی جس کا چہرہ ستا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لی نے مجھے دیکھ کر آنکھ دبائی۔ وہ بڑی مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی۔ ایک خاموش سفر کا آغاز ہوا جس کا اختتام ایک تاریکی میں ڈوبی ایئر فیلڈ پر ہوا، جس کے خاردار تاروں والے دروازے پر پائلٹوں کی مخصوص وردی میں ملبوس ایک نوجوان بڑی بے چینی سے ہمارا منتظر تھا۔ گاڑی سے اتر کر ہم ایئر فیلڈ میں داخل ہو گئے اور قریب ہی موجود ایک روسی ہیلی کاپٹر CRM میں لد گئے۔ یہ جدید اور تیز رفتار ہیلی کاپٹر تھا۔ خاتون اول باہر رہ گئی تھی۔ اس نے ملتجی انداز میں لی سے کہا، پلیز وہ میموری کارڈ مجھے دیتی جاؤ، یقین رکھو اب تمہارے لیے یہاں سے نکلنے میں ذرا سا بھی خطرہ نہیں ہے۔ لی نے سخت انداز میں کہا، کتنی دفعہ کہا ہے یہاں سے نکلتے ہی اسے ضائع کر دوں گی، تمہاری خانگی زندگی میں برباد نہیں کرنا چاہتی، جاؤ نوجوان محبوب کے ساتھ جھولا جھولو۔ آخر میں لی کا انداز معنی خیز ہو گیا تھا۔ خاتون اول بے بسی سے انگلیاں چٹکانے لگی۔ ساری کہانی ان چند فکروں سے ہی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ لی نے محل کی خادمہ کے طور پر کام کرتے ہوئے نہ صرف وہ مورتیاں چرا لی تھیں بلکہ خاتون اول کے معاشقے کو بھی ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، جس کے سبب آج ہم وادی موت سے بخیریت نکلنے میں کامیاب ہونے والے تھے۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا۔ اس نے بے حد تیزی سے بلندی بڑھائی اور پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہیلی کاپٹر کے ٹرانسمیٹر پر ایک آواز گونجی، ہیلو راجر، کس کی اجازت سے تم نے اڑان بھری ہے؟ پائلٹ نے تمسخر سے کہا، تمہارے باپ کی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں اڑانے کا آرڈر جاری کر رہا ہوں۔ پائلٹ نے ناقابل بیان الفاظ کے بعد کہا، تمہاری سیم میزائلوں کی بیریوں کے فیوز نکلے ہوئے ہیں، تم کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتے۔ یہ کہہ کر پائلٹ نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور لی کے ہاتھ پر پرجوش انداز میں اپنا ہاتھ مارا۔ عقبی نشست سے میرے قدموں میں ایک بیگ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھولا تو اس کے اندر سونے کے بسکٹ تھے۔ میں نے ان کے بارے میں استفسار کیا تو لی بولی، یہ راجر کے لیے ہیں، وہ دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، اسے اس سونے کی ضرورت پڑے گی۔ 2 گھنٹے کے بعد ہم محفوظ ٹھکانے پر تھے۔ 3 دنوں بعد میں نازو کی فیملی سے مل چکا تھا، وہ محفوظ تھے۔ لی سے بھی میری تفصیلی بات ہوئی۔ اس نے مورتیوں کے حوالے سے جو کچھ بتایا وہ میرے نزدیک ایک ماورائی کہانی تھی، مگر جب میں نے ان ننھی منی مورتیوں کو دیکھا تو احساس ہوا کہ دنیا میں ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو عقل و گمان سے ماورا ہے۔ ناقابل یقین صناعی کا شاہکار وہ مورتیاں کسی نامعلوم دھات سے بنائی گئی تھیں۔ کبھی وہ کرسٹل کی مانند اتنی شفاف نظر آتی تھیں کہ ان کے آر پار نظر آنے لگتا تھا، اور کبھی وہ سیاہ پتھر کی صورت نظر آتی تھیں۔ ان کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے دماغ میں چیونٹیاں سی رینگنے لگ جاتی تھیں۔ ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ انہیں جس رخ بھی رکھیں، تھوڑی دیر بعد ان کا رخ خود بخود شمال کی طرف ہو جاتا تھا۔
میں نے ایک مورتی کی آنکھوں میں جھانکا تو دماغ کو جھٹکا سا لگا۔ ایک الہامی آواز دماغ میں گونجی، تمہاری زندگی کے ایک اور ہنگامہ خیز دور کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور دل و دماغ اس الہامی پیش گوئی کی تائید کر رہے تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو کہانی وادی مرگ، اور یہ اس سلسلے کی آخری قسط تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔